اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خمس من العبادہ قلت الطعام والقعود فی المسجد والنظر الى الكعبہ والنظر الى المصحف والنظر الى العالم. یہ کوئی مولانا نہیں، آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے ہیں. کتنی چیزیں بولو پیارے؟ میری آواز صاف آ رہی سمجھ میں؟ آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے ہیں. نمبر 1 کم کھانا عبادت. نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت. پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر آمنہ کے لال کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. آقا فرماتے مسجد میں بیٹھنا عبادت. اور ذرا سنو، علامہ زمخشری لکھتے ہیں اگر کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں خالی بیٹھ جائے، نماز کا ٹائم بھی نہیں ہے یعنی پڑھ چکا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، کوئی اور تسبیح بھی نہیں پڑھ رہا، خالی بیٹھا ہے، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر رہا ہے، خالی بیٹھ کر کے سانسیں لیتا ہے. علامہ زمخشری لکھتے ہیں اگر اللہ کا بندہ مسجد میں خالی بیٹھ کر کے جتنی سانسیں لے گا، ہر سانس پر اللہ تعالیٰ اسے 400 نیکیاں عطا سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مخدوم بابا کا اور سنم بچے کہہ رہے تھے بولے حضرت چاہ رہے ہیں، مخدوم بابا چاہ رہے ہیں کہ میرے قریبی پروگرام ہو. حجرے میں کہہ رہے تھے بچے. آم کے اپنے یہاں ایک محاورہ بولا جاتا، کہاوت ہے آم کے آم اور گٹھلیوں کے بھی دام. ایک تو پروگرام میں سننا، ہر سانس پر اللہ تعالیٰ 400 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور اپنا کیا حال ہے؟ اپنے تو گودام بھرے پڑے ہوں گے نیکیوں سے. آج پروگرام کی وجہ سے آگے ویسے آکے بیٹھتے ہو، ٹائم ملتا ہے، فرصت ملتی ہے، چوراہوں پر بیٹھ کر کے گپے اڑا رہے ہو، تیری میری غیبت کر رہے ہو، چغلی کر رہے ہو، لڑائی جھگڑے کر رہے ہو، خالی بیٹھے موبائل میں لگے ہو، مگر اللہ کے گھر میں آ کر کے نہیں بیٹھتا. اور جمعے کے دن بھی بعض کے تو ایسا لگتا ہے جیسے نیکیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے اسے. جمعے کے دن بھی نماز، فرض نماز پڑھ کے اور سنت مؤکدہ پڑھ کے نفل نہیں پڑھتا ہے، ایسا بھاگتا ہے مسجد سے جیسے مسجد کاٹ رہی ہے. اسے مسجد ایسا لگتا ہے جیسے کہ نیکیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب جمعے کے دن کی بات یاد آ گئی تو سنو ایک حدیث شریف اور سنو. مجھے حدیث یاد آنے لگی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة علی نور علی الصراط من صلی علی یوم الجمعة 80 مرة غفر له ذنوب 80 عاما. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے وقت کی نماز فرض ہے؟ کتنے وقت کی نماز فرض ہے؟ اب ذرا کتنے وقت کی نماز فرض ہے؟ اپنے سینے میں جھانکیو، فرض ادا کر رہے ہو؟
آتے ہو 5 وقت میں؟ کبھی اگر دھوکے سے آ بھی گیا نا تو پھر نماز بھی ایسے پڑھے گا. مہیش پورا نام ہے نا, نیت بند رہی ہے مہیش پورا میں اور ٹیلیا پرانے شہر میں. رازل آبادی نے ایک شعر کہا, پڑھوں. تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. مجھے لگتا نعت زیادہ سمجھتے ہو, حدیث بڑی. چلو اچھی بات. اور پھر بھائی بریلی رہتے ہیں, اعلیٰ حضرت کی نگری میں رہتے ہیں, یہاں تو سمجھنا بھی چاہیے. نماز کیسے پڑھو, توجہ رکھو. تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا, تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. کہیے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ. 5 وقت کی نمازیں تو پڑھ رہا مگر جلن اور حسد اب بھی بھرا ہوا سینے میں. 5 وقت کی نماز تو باز پڑھ لیتا مگر زبان اب بھی گندی ہے, سوچ اب بھی گندی ہے, فکر اب بھی گندی ہے. 5 وقت کی نماز تو پڑھ لیتا ہے مگر لوگوں کے بارے میں بھلا بھی نہیں سوچتا. تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا, تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا. لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا. یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا. اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا. اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا. یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا. ایک شعر اور حضرت بڑا پیارا شعر سنو. آج جاہل بھی ہیں عالم کا لبادہ اوڑے. آج جاہل بھی ہیں عالم کا لبادہ اوڑے. کہیے یا رسول اللہ. آج جاہل بھی ہیں عالم کا لبادہ اوڑے. ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا. نبی فرماتے ہیں جمعے کے جب بات آ گئی تو سنو, آقا فرماتے ہیں الصلاۃ علی نور علی الصراط. آقا فرماتے ہیں جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا درود پل صراط پر نور بن جائے گا. سبحان اللہ. کیا بن جائے گا بولو؟ اور تم جمعے کہیں درود شریف کیا پڑھو گے, نفل ہی نہیں پڑھتے, سنت غیر مؤکدہ ہی نہیں پڑھتے. آقا فرماتے من صلی علیہ یوم الجمعۃ 80 مرتا, جس نے بھی جمعے کے دن 80 مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھا, یہ نبی فرماتے
جس نے بھی مجھ پر 80 مرتبہ درود شریف پڑھو غفر لہو ذنوب 80 اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تفسیر میں حدیث کی تشریح تفسیر میں ذنوب کے بعد ای صغیرہ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو فرصت ملے تو مسجد میں بیٹھو۔ اب تو اتنی فرصت ملتی ہے، پہلے لوگ کہتے تھے اپنے بھائی کی خیر و خبر لیتے تھے، بہنوں کی خیر و خبر لیتے تھے، پڑوسیوں کی خیر و خبر لیتے تھے، دوست و احباب کی خیر و خبر۔ اب تو خیر و خبر چھوڑو، اگر ایک صوفے پہ بڑے والے صوفے پہ 3 بھائی بیٹھے تو تینوں پہ اپنے موبائل الگ الگ، وہ الگ ریل دیکھ رہا، وہ الگ ریل دیکھ رہا، وہ الگ، تینوں ایسے پاگل ہو گئے، پاگل۔ اور آگے بڑھ جاؤں، معاف کرنا، چلو ان بھائیوں کو تو چھوڑو، اب مقتدی اور امام کو بھی دیکھو، اگر حجرے میں بیٹھے تو مقتدی الگ موبائل چلا رہا، امام الگ چلا رہا، ایک بھی مسئلہ نہیں پوچھے گا، ایک بھی کوئی کام کی بات، اور اگر لائے گا تو ایسا مسئلہ لائے گا نکال کے، ایسا لائے گا جو اس کو خود کو یاد ہو۔ وہ امتحان لینا ہے امام کو، اٹکانے آگے دیکھو امام کتنے پانی میں۔ جو اس نے موبائل میں یا تقریر میں یا کتاب میں کہیں نہ کہیں بات سن لی ہے تو سن کے اب امام کے پاس جا رہے، امام صاحب ذرا یہ بتائیو، اسے پتا ہے پھر بھی کہہ رہے یہ بتائیو۔ جس چیز کے بارے میں پوچھنا نہیں پوچھ سکتا، اب ذرا سوچو، غور کرو، توجہ کرو، یار کتنی پیاری بات۔ اور پھر مسجد میں سوچ رہا ہوں عرس پاک میں کچھ باتیں لے کر کے جاؤ،